ایک دن آریان اور اس کے دوستوں نے ایک نیا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد جنگل کے بیچ میں چھپے ہوئے خزانے کو تلاش کرنا تھا، مگر یہ کوئی عام جنگل نہیں تھا، یہ راز کا جنگل کہلاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگل میں آج سے پہلے جو بھی گیا وہ واپس کبھی نہیں آیا۔ آریان کا دل بہت بہادر تھا اور اس نے اپنے دوستوں کو یقین دلایا کہ وہ اس مہم کو کامیابی سے سر انجام دیں گے۔ پہلے تمام دوستوں نے انکار کیا، لیکن آریان کے اصرار کرنے پر سب دوست راضی ہو گئے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہوئے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں جھوم رہی تھیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ آریان اور اس کے دوست خوفزدہ تھے، مگر پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اچانک ایک بڑی چٹان ان کے سامنے آ گئی۔ اس چٹان پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر آریان کو یاد آیا کہ اس کے دادا نے اسے ایک کہانی سنائی تھی، اور اس کہانی میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی اس چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو سمجھ لے تو وہ خزانے کا رستہ جان سکتا ہے۔ آریان نے غور سے چٹان کا معائنہ کیا اور اپنے دادا کی کہانی کو یاد کرتے ہوئے نقوش کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ جلد ہی اس راز کو پا گیا اور ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک اندھیرا رستہ تھا جو زیر زمین جا رہا تھا۔ دوستوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے، مگر آریان نے بہت ہمت کی اور سب کو یقین دلایا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب دوستوں کو ساتھ لے کر اسی اندھیرے راستے میں داخل ہو گیا۔ راستے میں خوفناک آوازیں گونجنے لگیں جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ ہر قدم پر خطرہ محسوس ہو رہا تھا، مگر آریان کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، وہ ہے خزانے کی تلاش۔ راستے کے آخر میں ایک بڑا کمرہ نظر آیا جس کے بیچ میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا۔ آریان نے صندوق کو کھولا اور وہ حیران رہ گیا۔ صندوق میں سونے چاندی کے زیورات نہیں تھے، بلکہ ایک پرانی کتاب تھی۔ کتاب پر لکھا تھا، اصل خزانہ علم ہے جو تم نے اس مہم کے دوران حاصل کیا۔ آریان اور اس کے دوستوں نے سمجھا کہ اصل خزانہ ان کی بہادری، دوستی اور عقل مندی تھی، جس نے انہیں ہر خطرے سے بچایا۔ انہوں نے اس راز کو ہمیشہ یاد رکھنے کا فیصلہ کیا۔